أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الحوال مقتحم. یہ روایت کل پڑھی جا چکی ہے، ترجمہ باقی ہے. تو اس میں یہ ہے، یہ بہقی کی روایت، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت ہی بڑے محدث ہے، انہوں نے اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ان کے جو ابواب ہے اس میں سے ایک دلائل نبوت کے ابواب، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ احادیث کی کتابوں میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ، ان میں خاص ایک باب آتا ہے دلائل نبوت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کھلے دلائل. یوں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، لیکن وہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسی ساری چیزوں کو امت کے لیے پہنچائی اور کہا کہ اس کو پڑھا کرو قیامت تک. دلائل نبوت میں بہت ساری روایت آتی ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ بھی کچھ اس میں سے روایت پڑھیں گے. یہاں جو روایت پڑھی تھی یہ کہتے ہیں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو اب جو ہے اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. پہلے تو ان کی ہوش ہی اڑ گئی، سب کے کرے کیا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھ. ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی ہوش اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کیا تھے باقی رکھی تھی. باقی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قوی بہادر، وہ بھی اپنا ہوش بھول گئے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ہوش بھول گئے تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، کتنے لوگ ان کو سلام کر کے گئے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے شکایت کی، کہا مجھے پتہ ہی نہیں کس نے سلام کیا. تو یہ تو ساری بہت بڑی باتیں ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ جب ان کو ہوش آیا تو اب حکومت کے خلافت کے معاملے سے نمٹ کر پھر انہوں نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا چاہیے. تو انہوں نے ارادہ کیا غسل دے، لیکن پھر وہاں بات پیدا ہوئی، قالوا لا ندری ان جرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. کیا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے مبارک نکالے بدن سے اور بدن کھلا کرے، یعنی یہ جیسے کما نجرد موتانا، جیسے ہم ہمارے مردوں کو. صحابہ کرام میں بھی ایسا ہوتا، جو پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ نکال دیتے. آج بھی یہی ہے، پہنے ہوئے کپڑے کیا کر دیں گے، فنش، ختم ہو گئی بات. گھڑی وڑی بھی نکال لیں گے، ہے نا، شو لبا اور یہ اور وہ سب کچھ نکل جائے گا سر سے لے کر پاؤں تک. یہ ہے، البتہ اس کے سطر کا خیال رکھا جائے گا. اس طریقے سے کپڑا نکالیں گے کہ سطر نظر نہ آئے. بعض مرتبہ کاٹ کر بھی نکالنا پڑتا ہے تو پھر کاٹ کر نکالتے ہیں، جو بھی صورت ہو اس کی، بہرحال کپڑے نکالنا پڑیں گے. یہ ہے. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کرے، کیا بیٹھا کرے اور کپڑے نکالے. تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، ہمیں تو سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ. تو وہ بیچارے فکر پڑے کہ لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلایا تختے پر غسل دینے کے لیے. یا اللہ، یہ لوگوں تمہیں ہوش بھی ہے کہ یہ کس کو لا رہے ہیں. اب لانے کے بعد رکھا، کپڑے وہی ہے جس کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں غسل دینے والے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس میں اہل بیت، گھر والے، پانی وانی سب تیار ہے، لیکن اب سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا کرے، کپڑے نکالے یا انہی کپڑوں کے اندر غسل دے جو آپ کو پاس پہنا ہوا ہے. تو اس میں رائے میں تھوڑا سا کسی نے کہا، کیونکہ سارے صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہوتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات ہے. تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہوا، ہے نا. اب اگر اللہ جل شانہ کی مدد نہ ہوتی تو ممکن ہے یہ اختلاف بہت دیر تک چلتا اور غسل دینے سے میں تاخیر ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ جو ہے
فلما اختلفوا، جب انہوں نے اختلاف کیا تو القى اللہ علیہم النوم، ان کے اوپر نیند ڈال دی گئی، یعنی چھوٹی سی اونگ ڈال دی گئی. یعنی نوم صبح کی نماز میں آپ سنتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نوم سے، نیند سے، تو ان کے اوپر نیند ڈال دی گئی بیٹھے بیٹھے. اور کیسی نیند؟ حتی ما منہم رجل الا وزقنہ فی صدرہ، جتنے بھی غسل دینے والے بیٹھے تھے ان سب کی یہ ٹھڈی جو ہے ان کے سینے سے لگ گئی. یہی ہوتا ہے نا ایسے، سمجھے نا؟ ہاں ظہر بعد خوب نیند آتی ہوگی، جیسے جیسے قریب ہوتی ہوگی، یعنی اثر قریب ہوتی ہوگی، تو انڈیل کر نہیں بیٹھنے کا، پڑھ کرنے کا، کیا کرنے کا؟ پیٹھ کو الگ رکھنے کی. انڈیل کے بیٹھے اور پڑھنے کے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ ہے یہ ہے. اور اگر ویسے ہی بیٹھے اور ایسا کیا تو وضو ٹوٹتا نہیں، یہ مسئلہ بھی بتا دیا آپ کو. تو ایسا لگ گیا، گویا اللہ جل شانہ نے ان کو ایک قسم کی دوا پلا دی بے ہوشی کے عالم کے اندر. اور آخرت کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، یاد رکھنا، آپ جہاں بھی پڑھو گے سنو گے. آخرت کے معاملات جو بین نہیں بتاتے ہیں عام لوگ، بلکہ کیا ہوتا ہے کبھی خواب میں بتلا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی ایسی آواز آ جاتی ہے کہ جس کو سننے والا سن سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے. بہت ساری اس کی صورتیں ہیں. یہ ہے تو کہتے ہیں کہ وَزَقَنَهُ فِي صَدْرِهِ، ان کی یہ جو ہے ٹھڈی جو ہے یہ ان کے سینے پر پڑی تھی. ثُمَّ كَلَّمَهُم مُكَلِّمٌ، پھر ان سے بات چیت کی ایک بات کرنے والے نے، من ناحیۃ البیت، گھر کے کونے سے، جس حجرے مبارکہ میں آپ کو یہیں غسل دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک عجیب چیز ہے جو اس کے اوپر گنبد خضرا بنا ہے نا، یہ 14 سال کے اندر عجیب چیزیں اس کے اندر تو ہو گئی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے عجیب چیز بتائی ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ من ناحیہ مانے کونا اور بیت مانے گھر، گھر کے کونے میں سے کہتے ہیں کلمہم مکلم، ایک آواز دینے والے نے، ایک بولنے والے نے بولا، لا یدرون من ہوا، یہ لوگ جان نہیں سکتے تھے کہ کون ہے وہ. نیند سے بیدار تو ہو گئے لیکن اب آواز آ رہی ہے تو گھر کی کونے میں سے آواز آ رہی ہے، کون ہے وہ پتہ نہیں چل رہا ہے. کہ لا یدرون من ہوا، کیا آواز دی؟ اغسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ثیابہ، خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم غسل دو اس صورت میں کہ یہ کپڑے آپ ہی کے اوپر رہے، اس کو اتارے نہیں جا سکتے ہیں. کیسے اتاریں گے اس کو؟ اس سے برکت والی چیز کیا ہوگی؟ آج اگر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک 5 ملین پاؤنڈ میں بھی اگر بکے تو انشاءاللہ اس کے خریدنے والے تیار ہیں. سمجھے بات ہے؟ دیکھا نہیں ہوگا. دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصلی رومال مبارک ہے، ابھی تک ہے. اور یہ جو ہے 200-300 یا پتہ نہیں کم و بیش، یعنی بہت سالوں پہلے حکومت مصر نے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ وبرکاتہ کو کسی وساطت کے ذریعے سے عطا فرمایا، کسی اور کو عطا فرمایا، ان کو ملایا. انہوں نے کیا کر دیا، اس کو دارالعلوم دیوبند کے اندر داخل کرا دیا اور لکھ دیا کہ کس کی ملکیت ہے؟ دارالعلوم کی. ابھی تک رکھا ہوا ہے. وہ ایک باکس کے اندر بند ہے، پیٹی کے اندر، اور گلاس بنا ہوا ہے، اور گلاس بالکل پیک کر دیا ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے، کبھی کھولتے نہیں، ہوا لگتی نہیں ہے. اس کی زیارت کہاں ہوتی ہے؟ رومال کھولا چھوڑ دیا ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے، چھو نہیں سکتا ہے. اور گلاس بالکل شاید جہاں سے دیا ہو وہاں سے ایسا گلاس تقریباً اتنا ہے. میں نے کئی مرتبہ زیارت کی، ایسا اتنا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے گلاس ہے. اور یہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر جو اس کا کتب خانہ ہے، لائبریری، بہت بڑی لائبریری، اس مسجد سے بڑی لائبریری ہے اس کی، صرف کتابوں کے رکھنے کی. تو وہ جو ہے وہاں ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے. جب کوئی خاص مہمان، خصوصی مہمان، کوئی بڑے عالم یا کوئی بہت بڑے جو ہے معاون آتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں، اس کو کھولتے تھے. تو وہ مطالعے کی یہ جو ہے نا، میں نے کہا لائبریری ہے، وہاں کتاب ہے، تو وہاں طلباء کے لیے عام اجازت ہے مطالعہ کرنے کی. وہاں کئی ملازم ہیں، نوکر ہے کام کرنے والے. آپ خود کتاب نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس کو آپ بتا سکتے ہیں کتاب کا نام کی، کتاب لاؤ، تو چاہے کتنا بھی گھنٹہ لگے وہ تلاش کر کے اس کو لا کر دینی پڑے گی. آپ کو نہیں لا کر دے گا دفتر اہتمام میں پھر شکایت جائے گی، اور نہیں ہے تو کہہ دے گا یہ کتاب نہیں ہے، لسٹ میں دیکھ لے گا. تو وہاں ہم لوگ بھی جب پڑھنے کا اوقات نہیں ہوتا تھا درمیان میں، تب جا کر بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے. میں بھی جاتا تھا. لونگ گے بالا، لونگ گے زیرو، نے غم دزدو نے کوئی کالا، ایک لونگی نیچے، اوپر چھوٹا سا کرتا، اور گریبان میں جپین، سمجھے نا، اور ٹوپی کے اوپر ایک پیون. تم دیکھو تو پہچان نہ سکو، لیکن وہ زندگی ماشاء اللہ، اللہ اکبر، کیا کہنا. یہ طلباء دارالعلوم کا یہ حال. تو
تو ہم جا کر بیٹھتے تھے مطالعے میں. اس میں اگر ہماری خوش نصیبی کبھی ہو جاتی تھی تو وہ مہمان کا ٹائم اسی ٹائم پر ہوتا تھا جب ہمارا مطالعہ ہوتا تھا. اب اگر کوئی بھی کھڑا رہ جائے تو ان کو منع نہیں کرتے, 10 12 15 جتنے بھی طالب علم. تو ایسا بھی ہوا. پھر ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند نے خود مجھے اعزازی دعوت بھی دی. تو جب میں گیا, میرے استاد اللہ جل شانہ ان کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے, جو آخری محترم تھے مولانا نصیر احمد خان صاحب, جن کے پاس میں نے تفسیر جلالین یہ تفسیر کی کتاب پڑھی اور فلسفہ کی کتاب پڑھی جس کا نام ہے ملا حسن. ہمارے طلباء نے سنا بھی نہیں ہوگا اس کا نام کیا ہے, ملا حسن. بہت مشکل کتاب ہے. یہ آخری محترم تھے. تو ان کی طرف سے جب میں گیا ہندوستان یہاں سے تو اعزازی دعوت تو میرے لیے وہ پھر کھولا گیا. اس وقت میں رومال مبارک کو تو دیکھتا تھا لیکن یہ سوچتا تھا ایک مرتبہ یہاں جو ہے لونگ کے بالا لونگ کے زیرہ اگر کوئی کسی کا انتظار کرتے تھے تو اس کے تحفے میں مل جاتا تھا. آج الحمدللہ اللہ جل شانہ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اس رومال مبارک کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور صرف اس کو دیکھو, کچھ بولو نہیں, آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے. یہ بالکل ہے. آنکھ میں سے کیا ہونا, بچہ ہو تو بھی روئے گا, بڑا ہو تو بھی روئے گا. یہ ابھی تک ہے وہاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک, بال مبارک چھوٹا سے ایک اگر مل جائے تو بھی کیا ہو جائے, انسان کی خوش نصیبی ہے. موئی مبارک اس کو کہتے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک انشاءاللہ ہے اور قیامت تک رہیں گے. اس کی وجہ ہے اللہ جل شانہ رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج جب فرمایا تو جو ہے, یا پھر عمرہ مبارک میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال پورے سر کی ملوا دیے اور اس کو جمع کیے اور صحابہ کرام کو تقسیم کر دیے. اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا حصہ آیا تھا اور وہ امت میں ابھی تک چل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ آواز آئی کہ اکثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم والے سیاب ہو فقاموا فغسلوا ہو. جب یہ آواز آئی تو یہ لوگ آواز کو سن کر سب لوگ کھڑے ہو گئے غسل لینے کے لیے. وہ علیہ قمیص ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا کرتا مبارک تھا. یصبون الماء, پانی کو ڈالتے تھے, فوق القمیص, اسی کرتا مبارک کے اوپر پانی کو ڈالتے تھے. یہ ہے ویدلکونہ, اور کہتے ہیں اسی کو رگڑتے تھے, یعنی اوپر سے پانی ڈالا اور رگڑنا شروع کیا, یوں اندر ہاتھ مل جائے پانی ڈالا اور یوں. رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ. یہ ہے اللہ جل شانہ نے ہم کو اتنے قیمتی نبی عطا فرمائے ہیں. میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں, اللہ جل شانہ ان سے ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے, جس کا ایک ذریعہ ہے درود پاک, اور پھر درود پاک کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت آئے گی انشاءاللہ, فرائض اور واجبات تو آ ہی جائیں گے. زیادہ سے زیادہ آج بھی اس زمانے کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات چل رہے ہیں. آپ دیکھو درود پاک کے ذریعے سے کتنے کیسے مسائل ہوتے ہیں, حل ہوتے ہیں. میرے پاس کچھ لوگ پہلے زمانے میں بھی اور ابھی بھی آتے ہیں اور وہ اپنی خاص ایسی بات ڈنجر بتاتے ہیں کہ اب یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے کہا تم بے تحاشا درود شریف پڑھنا شروع کرو, چلتے اٹھتے بیٹھتے. انہوں نے کچھ ہی دن کے بعد اگر بتایا, اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہو گیا, معاملہ حل ہو گیا. بڑی مشکلات کے اندر پھنسنے والے یہ ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عطا فرمائے. بھائی دیکھا آپ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک, اور پھر جو ہے آپ کے ساتھ جب محبت ہو جائے گی تو پھر بار کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی. بیماری بھی آسان ہو جائے گی, ایسا نہیں کہ بیماری آئے گی نہیں, آئے گی لیکن آسان ہو جائے گی. دنیا کی ساری تکلیف آسان ہو جائے گی, قبر بھی آسان ہو جائے گی, اور سکرات بھی آسان ہو جائے گی. اور ایک خاص حصہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کے اوپر خصوصی رحمت فرماتے ہیں. اور اللہ جل شانہ کی جب خصوصی رحمت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو ہے نا, یہ اس کا نفس بھی اس کا کہنے والا ماننے والا ہو جاتا ہے. حالانکہ نفس کیا ہوتا ہے, دشمن, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, دشمن بھی ماننے والا ہو جاتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں قرآن پاک میں کہا, اس کو نفس مطمئنہ کہا. قرآن پاک میں نفس کو کہا, ایک جگہ پر کہا امارہ, 13ویں پارے کے پہلے میں. بہت خراب لچا ہے یہ امارہ, ان النفس لامارۃ بالسوء, سو مانے خراب چیزوں کا حکم دینے والا. اور پھر ذرا اگر یہ تھوڑا سا سدھرے تو پھر اپنے سر میں مارتا ہے, یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تو معاف کر دوں. تو اس کا نام کیا ہو گیا, لوامہ. یہ 29ویں پارے میں ہے. لا اقسم بیوم القیامت
ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ابھی ہم لوامہ بنا دے، کیا بنا دے؟ لوامہ۔ یہ رمضان میں بھی خوب اپنے آپ کو کوسے، ریاکاری سے بالکل بچے، بلکہ اپنے نفس کو کہے کہ تو جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی بولتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ کو جب یہ پسند آ جائے تو آ جائے، نہیں تو نہیں۔ حضرت شیخ صاحب مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ اللہ جل شانہ ان کی خوب مراتب بلند فرمائے، انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی عجیب کہا، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ کہ ایک لڑکی تھی تو اس کی شادی ہو رہی تھی اور صبح میں جو ہے اس کا نکاح ہونے والا تھا، اپنے ہسبینڈ کے یہاں جانے والی تھی، تو رات کو اس کی سہیلیاں، اس کی دوستانیاں، اس کی فرینڈ کیا کہتے ہیں، سمجھتے گئے نا، سمجھا، وہ جمع ہوئی اور پھر اس کو سنوارنے لگی، اس کے بال اچھی طرح بنائے، اس کو مہندی لگائی، اس کو یہ کیا وہ کیا، ہے نا، یہ ہے۔ پھر وہ جو صبح میں کرتا پہننے والی تھی جو کپڑا، وہ پہنایا، کا دیکھ کیسی لگتی ہے۔ پھر سامنے ایک بڑا گلاس کا، اس میں دیکھ، سمجھے نا، کتنی اچھی لگتی ہے، تو بدل ہی گئی۔ کیا ہوا؟ بدل گئی۔ وہ کھڑی ہوئی اور گلاس کے سامنے دیکھنے لگی تو بہت رونے لگی، اتنی روئی کہ باقی جو اس کی دوستانیاں وہاں شیخ صاحب وہاں زکریا نور اللہ مرقدہ نے سمجھا، بیچاری کھڑی ہو کر بہت روئی۔ تو ان کی سہیلیاں پوچھتی ہے کہ تو روتی کیوں ہے، کتنی اچھی لگتی ہے، ہمیں بھی کوئی ایسی نہیں ہے، تو اتنی اچھی لگتی ہے۔ تو کہا کہ مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ تم کہتے ہو اچھی ہو، میں کہتی ہوں کہ اچھی ہوں، لیکن اچھی جب ہوں گی جب صبح میرا شوہر مجھے پسند کرے، میرا شوہر۔ تو حضرت شیخ اس مثال کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بھائی یہ سب کچھ نہیں جب تک کہ اللہ جل شانہ کو پسند نہ آ جائے۔ کس کو پسند آ جائے؟ اللہ۔ اور اللہ کو پسند آنے کے لیے کیا چیز ہے معلوم ہے؟ فخر نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، ریاکاری نہیں۔ اللہ جل شانہ کو پسند آنے کی یہ نشانی، علامت اولیاء محققین نے جگہ جگہ کے اوپر قرآن پاک اور حدیث پاک سے استنباط کیا ہے کہ جو آدمی اپنے اعمال کے اوپر خوب روتا ہے، دھوتا ہے، اگرچہ گنہگار ہو، چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہو، کتنے بھی گناہوں میں پھنسا ہوا ہو، بس ایمان تو ہے اس کے اندر، اس حال کے اندر وہ کبھی اپنا وہ 10 سال پہلے کا گناہ یاد کرتا ہے، کبھی یہ یاد کرتا ہے، اپنے آپ کو خراب سمجھتا ہے ہر چیز سے۔ اور یہ چیز بعض اولیاء کرام کو تو یہاں تک ہو گئی کہ وہ جب کتے کو دیکھتے تھے تو اس کو کھڑا کرتے تھے کہ دیکھ تو اچھا ہے میرے سے، میں تیرے کو گواہ کرتا ہوں اللہ جل شانہ کے سامنے کہ تو مجھ سے اچھا ہے۔ تو کتنا بھی گنہگار ہو، لیکن فرمایا جو میرے اندر یہ خرابی ہے، تو یہ اللہ جل شانہ کی یہاں پسندیدگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، یا اللہ ہمیں دوسروں کی برائیاں نہیں، ہمیں ہماری برائیاں دکھلا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے نفس کو ہمیں توڑنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر انشاءاللہ دو قسم تو ہو گئی نا، کیا ہو گئی؟ اگر یہ صحیح چلتا رہے گا، اپنے آپ کو خوب کوسا، مرنے سے پہلے بھی امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے، سمجھے نا، سکرات پڑا ہوا ہے، اسپتال میں پڑا ہوا ہے، اب کبھی امید ہو جاتی ہے، امید کیوں ہو جاتی ہے؟ اپنی بڑائی پر نہیں، اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اور کبھی ڈر لگ جاتا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے لیکن پکڑ لے تو پھر کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا میرا۔ ایسا کرتے کرتے فرمایا مرنے سے کچھ وقت پہلے اس کو سند دی جاتی ہے، کہ مدرسے والے تو پہلے سے سند دے دیتے ہیں، چھپا کر تیار رکھی، ابھی دیں گے نا۔ وہ مرنے سے کچھ پہلے کس چیز کی سند دی جاتی ہے؟ یہ سند میں لکھتے ہیں، سند سرٹیفکیٹ لکھا ہوا ہے طلبا کی، اس میں بھی کہ یہ سو ہے، چاہے پھر کچھ بھی ہو، لیکن سو ہے، سمجھا، اس کی استعداد بڑی اچھی ہے، ہذا وجل استعداد، اور یہ ہو فلاں، لیکن یہ تھوڑی دیر پہلے اس کو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، کاہے کی؟ نفس مطمئنہ کی، تیسرے نمبر کی، پہلے سے نہیں، ورنہ بگڑ جائے گا۔ کسی اولیاء کرام کہتے ہیں ان کا بھی حال یہی ہے، سوائے انبیاء کرام تو معصوم ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کو کس کی سند دی جاتی ہے؟ جب وہ سند پڑھ لیتا ہے، اب بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنی تاخیر سے یہ سرٹیفکیٹ ملی اس کو کہ فوراً فرشتے آنا شروع ہوئے اور اس کا منہ سیل کر دیا تاکہ کسی کو کچھ زیادہ بات نہ کرے۔ اور اب اس کے سرانے پر پڑھتے ہیں اس سند کا مضمون، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی، لوٹ، کہاں؟ پروردگار کی طرف،
آجا نہیں لوٹ، وہیں سے آیا ہے ارجع الی ربک، کیسا راضیتم مرضیہ، دو لفظ دیے اس سند میں. یہ اللہ جل شانہ کی سند جو ہے نا وہ بہت جامع اور مانے ہے نا. یہ ہماری تو نہیں کہ اتنی بڑی سند لکھ دے اور نہیں کیا ہو بھی لکھ دے، اور ایسا نہیں. راضیتم چھوٹی سند ہے، دیکھو اتنی سند. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور سگنیچر کس کی؟ قرآن کس کا ہے؟ اللہ جل شانہ کا. تو سگنیچر کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اتنی سند ہے کیسا کہ لوٹ، مطمئنہ کی سند مل گئی. راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہو جا اور ہو گیا اب تو. اور کہتے ہیں کہ ادھر سے اللہ بھی راضی ہے، ادھر سے اللہ بھی. تو سند ملی. اب اللہ پاک کیا پیغام بھیجا اس کے ساتھ؟ فادخلی فی عبادی. اب لائن میں آ جا میرے نیک بندوں کے، جنتی لوگوں کے. نیک لوگوں میں کبھی نہ سمجھ لینا کہ جنہوں نے بالکل کچھ گناہ کیے، گناہ اللہ نے جس کو قبول کر لیا، سمجھا، چاہے پہاڑوں جتنا گناہ ہو، لیکن اس کے دل پر ایسا اثر آ گیا، ایسی توبہ کی تو اللہ راضی ہو گیا. تو کہتے ہیں ان کی لائن میں لگ جا. اور لائن میں لگ جانے کے بعد فرمایا ایک بہت نعمتیں تو ملنے والی ہے عالم برزخ میں بھی. عالم برزخ میں ابھی آپ کو کیا کیا سناتا آ گئی بات سمجھ میں. ہمارے استاد مشکات شریف کے استاد میرے حضرت مولانا جلیل صاحب، اللہ جل شانہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھرپور فرمائے. یہ میرے مشکات شریف کے استاد ہے. شیخ الاسلام مولانا مدنی اللہ مرکزہ کی 17 سال انہوں نے خدمت کی. کتنی سال؟ 17 سال. اور ہم جب مشکات شریف پڑھنے بیٹھتے تھے، مجھے یاد ہے ایسے کہ وہ یہاں بیٹھتے ہیں تقریباً اتنی دور میں بیٹھتا تھا سامنے، بالکل شیخ جیسے ہی ہو گئے تھے، شیخ الاسلام جیسے اتنے، اور ان پر عاشق تھے. تو ان کے ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی عالم ہونے کے قریب تھا، تو بہت غم لگا. شیخ نے، جب شیخ موجود تھے شیخ الاسلام، تو شیخ کے جو ہے ایک بہت ہی بڑے محقق نہیں کہیے بلکہ یوں سمجھے حق تعالیٰ جل شانہ کے دربار کے اندر بہت ہی مقبول بندے تھے، جن کو شیخ جانتے تھے اپنے خلیفہ کو. ان کو کہا بلا کر کہ اس کو بہت غم ہے، اس کا بچے کا انتقال ہو گیا ہے، جوان بچے، اور بہت لڑکا نیک تھا. ہمیں تو امید ہے ہی ہے کہ وہ اچھے حال میں ہوگا، کیونکہ دارالعلوم کے اندر طالب علمی کے زمانے میں اور طالب علمی کے زمانے میں انتقال ہوتا ہے، اس کے لیے بشارت آئی ہے کہ جو آدمی طالب علمی میں پڑھتے پڑھتے اگر مر جائے تو پھر اس کا بالکل حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ سیدھا عالم برزخ میں رکھ کر اس کو کہہ دیا جاتا ہے حد انتہا تک دیکھ لے، یہ سب تیرا ہے، جہاں چاہے پھر قیامت تک. لیکن پھر بھی کہا کہ تم اللہ جل شانہ نے تم ایک خاص بات عطا فرمائی ہے، مراقبہ کرتے ہو، اور مراقبہ کے اندر بہت سی مرتبہ اللہ جل شانہ تمہیں آخرت کے حالات، اس بارے میں مستقل کتابیں ہیں. تو حضرت نے حکم فرمایا تھا کہ حاضر ضرور میں کروں گا. غالباً رمضان مبارک کا مہینہ آیا یا اور کسی مہینے میں، انہوں نے اپنے طور پر خوب لجاجت کے ساتھ رو کر، یہ اللہ والوں کا معاملہ، اس میں ہم زیادہ بول نہیں سکتے ہیں، کیا کیا ان کے حالات ہوتے ہوں گے، وہ کیا کیا کرتے ہوں گے. بہرحال شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اس خلیفہ نے مراقبہ کیا، اور پھر وہ خود گئے حضرت مولانا جلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کہا کہ دیکھو میں نے مراقبہ کیا، میں تاخیر نہیں کی، مراقبہ کر کے فوراً ہی آیا ہوں، کیونکہ مجھے بڑی خوشخبری. میں مراقبہ کے اندر تھا تو آنکھیں بند ہوتی ہے، لیکن آنکھ دو ہے، العین نوعین، ایک یہ ظاہری آنکھ، قرآن پاک میں اس کو بیان کیا فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب، یہ قلب کی آنکھ ہوتی ہے. کہاں کی آنکھ؟ تو انہوں نے کہا حضرت کہ میں نے دل کی آنکھ سے اللہ جل شانہ نے مجھے بتایا کہ میں ایک جگہ پر گیا تو کہا کہ یہاں آرام والے لوگ ہیں عالم برزخ کے اندر، تو کمرے بنے ہوئے ہیں خوبصورت، اور اس پر نام لکھا ہوا ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں. دیکھو تو صحیح آپ، یہ قبر کو ایک دم ہوا مت بنا لینا، ایک دم ڈراؤنا چیز مت بنا لینا کہ ہم نے جو ہے عصر کے بعد دفنایا، مغرب سے پہلے بندھایا، اور یہ ونٹر ہے اور یہ اندھیرا ہے اور یہ ہے وہ، یہ چیز یہ تو خالی اس جسم کے لیے ہے. یہاں بھی اگر کبھی ہاتھ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں نا، بھائی کوئی بیماری ہوئی تو پاؤں کاٹ کر پھینک دیتے ہیں نا، تو کیا ہوا؟ یہ اس بدن کو دبا دیا، چاہے عصر بعد دفنایا، چاہے رات کو دفنایا ہو، کہیں بھی دفنایا ہو، لیکن وہ چیز اور ہی ہے. تو کہتے ہیں وہ خوبصورت کمرے ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں. تو چونکہ اللہ جل شانہ کو مجھے بتانا تھا تو زیادہ دین ایک کمرے پر ان کا نام تھا. تو گویا دنیا کے طرز پر میں نوک کر رہا ہوں. شوق وطن ایک کتاب ہے حضرت تھانوی کی، بڑے پڑھنے کے قابل ہے. تو میں نے نوک کیا
تو فوراً ہی دروازہ کھلا اور وہ ایک دم تشریف لائے اور کیا مجھ سے مسافہ بھی کر لیا. لو انہوں نے یہ مراقبہ جو ہے یہ عالم نوم اور عالم بیداری ان دونوں کے درمیان کا ایک حصہ ہے. زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا ہوں. یعنی آپ اتنے بڑے ہو جاؤ اور کبھی آپ کو ہو تو مجھے آگے بتلانا. سمجھے؟ یہ اس کے درمیان کا حصہ ہے عالم نوم اور عالم بیداری. تو وہ اس میں کھڑے کھڑے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا ریال رکھا ہوا ہے. ایسا لگتا تھا جیسا گولڈ کا، سونے کا، بہت ہی چمکدار، اور اس کے اوپر ایک بڑا قرآن مجید تھا. اور وہ پڑھتے پڑھتے گویا اس کو بند کر کے آئے. میں نے یہ بھی پوچھ لیا قرآن پاک یہاں کہا یہاں پڑھنا ثواب تو دنیا میں ملتا ہے، میں حافظ قرآن ہوں، لیکن یہاں جس کو جس چیز کا شوق ہو اللہ جل شان عطا فرما دیتے ہیں. میرے والد صاحب کو سلام کرنا اور میں بہت آرام سے ہوں اور دروازہ بند کر لیا، کہا زیادہ وقت کرنے کی بات نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ. تو نفس مطمئنہ کی کچھ پہلے سند مل جاتی ہے. بہت پہلے ملنے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. سمجھے؟ ہاں، ہم بہت سی چیز چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ حضور کی زیارت کرے. تو ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی نہیں ہے کہ وہ تو برداشت کر سکے. تم اور میں تو ایک مرتبہ دیکھے تو یہ ساری دنیا کے اندر گیا، میں نے حضور کی خواب کی زیارت کی، یہ کی. پھر کوئی آپ کے پاس آئے گا دعا کراؤ تو آپ تو سمجھیں گے میں تو کتب بن گیا. کتب بن گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ابدال بن گیا. تو ابدال نہیں بنے گا، ابھی دال بن گیا. ابھی کیا بن گیا؟ دال بن گیا. حضرت تھانوی نے ایک کو کہا کہ اب دال نہیں بن گیا، کیا ہوا؟ ہاں لفظ وہی رہیں گے لیکن اب دال بن گیا کھانے کی، اب کھا لے اس کو. اس لیے اللہ جل شانہ کی حکمتیں ہوتی ہے، جو وہ کرتا ہے اور اپنی حکمت سے ہی کرتے ہیں. تو یہ ہے نفس مطمئنہ. لیکن ملنے کے بعد منہ بند کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ نہیں. پھر اگر کچھ اللہ جل شانہ چاہے تو وہاں سے شاید وہ ٹیلی فون کر دے. کل سنا تھا نا آپ نے ٹیلی فون کا، یہ روحانی ٹیلی فون. یہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی بہت ہوتا ہے روحانی ٹیلی فون کرنے کے ایسا ایسا ہوا. تو یہ اتنی سند ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. نماز میں جب سنیں خود پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میری لائقات پر نہیں، میرے وظائف پر نہیں، میرے درود شریف پڑھنے پر نہیں، میری نیکیوں پر نہیں، میری استعداد پر نہیں، میرے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ بھکاری کو تو دے دے. ہم بھیک مانگتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ یہ ہے میرے دوست اور بزرگوں، حق تعالیٰ جل شانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہے نا؟ پھر تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ میں ابھی رمضان المبارک کے اندر ہے، اس میں آپ کا دل بھی کھلتا ہے سمجھنے کے لیے. سمجھے نا؟ یہ بزرگوں نے بتایا کہ رمضان المبارک میں اخلاص سے بات کرتے ہیں تو کہنے والے کا دل بھی اللہ کھلتا ہے اور سننے والوں کا. اور میرا تو یہ پہلے سے ہی عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ مجھے جو کچھ بات کرنی آتی ہے وہ آپ لوگوں کی برکت سے. کوئی نہ کوئی ہوگا توجہ ڈال رہا ہوگا. سمجھے نا؟ اس کی توجہ سے یہ بات چل رہی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ اس پر مہربانی فرماتے ہیں اور اس کی برکت سے پھر بولنے والے کو عطا فرماتے ہیں. تو میرے بھائی جو کر لو، ہے نا؟ اور یہ موقع بعد میں ملنے کا نہیں. اب تو کل سے 10 ہی دن رہیں گے، 1 سال تک موقع تو رہے گا لیکن یہ نہیں. اس میں ایک آہ جو ہے وہ لاکھوں آہ کے برابر ہو جائے گی. ایک آہ آپ راستے میں چلتے ہوئے بھی، ہے نا؟ یہ ہے. اس لیے خوب ہوشیاری کے ساتھ، گویا یوں سمجھو مثال کے طور پر ہوائی جہاز پلین اوپر چڑھ گیا تھا لیکن اب نیچے اتر رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب نیچے اتر رہا ہے. تو کتنی وقت پہلے ڈائریکشن دیا جاتا ہے، اب اتنا وقت باقی ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ پٹھے باندھ لو. کیسا کر دو؟ پٹھے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیل باندھ لو. اب کیا کہ اب ہل بھی نہیں سکتے ہیں، اب ٹوائلٹ بھی نہیں جاتے ہیں. تو ابھی کیا کریں گے ہم لوگ بھی؟ کیا کریں؟ آہستہ آہستہ روحانی پٹھا باندھ لیں گے. یعنی توجہ اسی طرف رہے گی. اپنے گناہوں کو نیکیوں کی طرف نہ دیکھو، خدا کی رحمت کو دیکھو، وہی اسی کو مانگو. لاکھ گنہگار ہوں مولائے کریم، مجھے اس کا اقرار ہے نا؟ کتا بھی مجھ سے اچھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی تو میرے دل کو تو دیکھ کہ اتنا گنہگار ہونے کے باوجود میں کتنا قوی ہوں کہ تیری رحمت کے اوپر میرا قلب اتنا یقین رکھتا ہے. اور یہ میں قوی ہوں تو میں قوی نہیں ہوں، میرے دل کو قوی کس نے بنایا ہے؟ تو نے ہی بنایا ہے. بس یہ اعتقاد رکھتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو بھی. یہ ہے. اور کل ماشاءاللہ لوگ بہت سے حضرات جو ہے وہ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے. تو جو ہے اعتکاف میں جو ہے تقریباً ہر فرض نماز کے بعد مغرب کے علاوہ
کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں پروگرام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اگر خدا نے چاہا تو کل آپ کے سامنے بتا دیں گے کیا ہوگا، ہے نا. مغرب سے پہلے بھی بھائی تھوڑی ہمت کر لو، ہے نا. اب یہ 10 دن میں مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے نا بڑا عجیب ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو، ہے نا، کہ اصل میں بھیک مانگ لو، کیا کر لو. میں آپ کو اس کی دعوت نہیں دیتا ہوں کہ تم لاکھوں قرآن پاک پڑھ لو اور یہ وہ. میں خود کمزور ہوں، اللہ پاک کی قسم میں خود کمزور ہوں. لیکن اپنے بزرگوں سے یہی سنا، کیا سنا کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ جل شانہ سے کیا کرو، مانگنا نہ چوکو. تو یہ مغرب سے پہلے کا وقت جو ہے 5 منٹ پہلے، یہ اتنا عجیب وقت ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے جو مانگتے ہیں اللہ جل شانہ عطا فرما دیتے ہیں. بس اسی بات پر ختم کرتا ہوں. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتخرج لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدیر. یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں کا یا اللہ اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. مولا کریم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. مولا کریم یا اللہ صاف شفاف یا اللہ نہیں ہم. مولا کریم یا ارحم الراحمین تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اگر تو نے عطا نہیں فرمایا مولا کریم تو ہمارا کون ہوگا. مولا کریم یا اللہ آگے قبر کا معاملہ آ رہا ہے، موت کا معاملہ آ رہا ہے. یا اللہ دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں. یا اللہ عطا فرما، یا اللہ عطا فرما. یا اللہ سب بیٹھنے والوں کو مولا کریم یا اللہ تو بخشش فرما دے. یا اللہ بخشش فرما دے. یا اللہ اس رمضان المبارک میں اگر بخشش نہ ہوگی رمضان مبارک میں اگر بخشش نہیں ہوئی تو یا اللہ، لیکن ایسا ہم نہیں کہتے. مولا کریم تو بخشش فرما دے. یا اللہ کریم بخشش فرما دے، بخشش فرما دے. گناہوں کی طرف نہ دیکھ مولا کریم، تیری سخاوت کی طرف دیکھ. یا اللہ تیری رحمت کے دریا کا کنارہ نہیں ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ رات کو 12 بج رہے ہیں مولا کریم. رابعہ بصریہ بھی روتی تھی رات کو، تیری بندی اور کہتی تھی کہ آسمانوں پر ستارے نکل چکے ہیں، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تیری محبت عطا فرما. یہ 12 بجے محبت عطا فرما، تیرے رسول کی محبت عطا فرما. یا اللہ ایک آدھ آنسو کا قطرہ بھی عطا فرما دے جو سمندر کے برابر ہے. مولا یا اللہ قبول فرما لے. چونکہ ہم گنہگار ہیں تو ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ یا اللہ لوگ تو اپنا تلاوت پیش کرتے ہیں، تسبیحات پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. مولا ہم مجرم ہیں یا اللہ، گنہگار ہیں. ہمارے پاس جو ہے یا اللہ مولا کریم گناہوں کا پوٹلا ہے. یا اللہ سر کی دیر کے بعد پاؤں کی انگلی تک یا اللہ ہمارے گناہوں کے جب یا اللہ تصور کرتے ہیں تو مولا کریم یا رحم اللہ یا اللہ تو مایوسی سے نا امیدی سے ہماری حفاظت فرما، بخشش فرما دے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولا کریم ان کے جو بھی معاملات ہیں یا اللہ حل فرما دے. یا اللہ یہ لوگ جو جہاں بیٹھے ہیں مولا کریم تو یا اللہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، نہ مجھے دیکھنے کے لیے نہ مسجد دیکھنے کے لیے. یا اللہ تیری رحمت کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، رحمت کے امیدوار ہو کر بیٹھے ہیں. یا اللہ عطا فرما دے. یا اللہ عطا فرما دے. یا غفور رحیم عطا فرما دے. سب کی بخشش فرما دے، اس کونے سے لے کر اس کونے تک مولا کریم جو تیری مخلوق ہے. اللہ عطا فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب تیرے بندے ہیں. یا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں یا مولا کریم یہاں بھی پڑھتے ہیں، روزے پر جا کر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی اور آخری نبی
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ساری مخلوقات میں، یا اللہ ان کو آپ نے سب سے افضل پیدا فرمایا۔ یا اللہ صحابہ کرام نے ان کی غسل کی وقت کفر نکالنا چاہے کیا حال ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفر نکال، تیری طرف سے آواز آئی خبردار میرا نبی کپڑے نہیں نکالے جائیں گے۔ یا اللہ اس نبی کی محبت عطا فرما، اس نبی کی امت میں ہم ہے یا اللہ مرنے دم تک رکھنا امت میں، یا اللہ ایمان کو مرنے دم تک رکھنا۔ یا اللہ یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن تیری رحمت سے حل ہو جاتا ہے، یا اللہ بڑا مسئلہ ہے، یا اللہ مرنے دم تک ایمان رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یا اللہ کیسے کیسے حوادثات اور واقعات اور دنیا کی چیزیں، لیکن مولا کریم تیری رحمت سے حل ہو جاتا ہے، تیری رحمت سے ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یا اللہ موت کے وقت یا اللہ اگر ہوش ہو زبان چلتی ہو تو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، نہیں تو یا اللہ یقین قلب سے یہ تصور عطا فرمانا کہ تو ایک ہے، تو ایک ہے، تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مرتے وقت یا اللہ ہمارے سامنے نقشے ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، یا اللہ کون کون مذہب کا ہوگا، کیا کیا ہوگا، یا اللہ ممکن ہے کہ عورتیں بھی ہو، یا اللہ سب کو ہٹا دینا مولا کریم، اور عالم تصور میں تجھے آ جانا اور تیرے نبی کو لا دینا۔ یا اللہ عام طور سے ہم کہاں مرتے ہیں وہ دیکھ رہے، مولا کریم ہمارے سامنے چلا ننگے لوگ بھی ہو جاتے ہیں، مولا کریم یا اللہ ہمارے تصور کے اندر سب کو ہٹا دینا، جیسا آج بھی تو کرتا ہے مولا کریم، مرتے وقت بھی کر لے مولا کریم۔ یا اللہ ایمان کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، خاتمہ بالخیر ہونے کا بڑا مسئلہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ عورتوں کی دعا کو بھی قبول فرما، مردوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ایمان کے مسئلے کو حل فرما دینا۔ یا اللہ آج ہی فیصلہ فرما لے ہم سب کا، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ گناہ تو ہے لیکن مولا کریم یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ کس کے بدلے میں؟ تیری رحمت کے بدلے میں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہے مولا کریم، تو معاف فرما دے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اور یا اللہ تو یا اللہ چھوٹی سی سند بھی مرتی وقت عطا فرما دے۔ راضیۃ مرضیہ، یا اللہ ایک چیز ہم تو راضی ہے لیکن مرضیت تو بھی راضی ہو جائے، یا اللہ راضیت مرضیہ۔ یا اللہ یا اللہ وہ وقت بتلانا جب کہ ہمارے کان میں آواز گونجنے لگے تیرے فرشتوں کی کہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مولا کریم یا ارحم الراحمین۔ اور ہم قبر میں نہیں لیکن عالم برزخ میں جائے، یا اللہ وہاں ہر قسم کا ہمیں وسعت عطا فرمانا۔ ہم میں جو لوگ بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ یہاں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم یا اللہ بیچارے باز تو بہت بیمار ہے، اور وہ اتنی دیر تک صرف اسی تمنا بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرے اللہ قبول، یا اللہ تو ان کی طفیل میں ہماری بھی قبول فرما لے، ان بیماروں کی طفیل میں ہماری بھی قبول فرما لے، ان کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ بدن کے کسی حصے میں بیمار ہو یا اللہ مرد یا عورت یا اللہ سب کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی ہماری دعاؤں کی منتظر ہے یا اللہ ان سب کو عطا فرما۔ یا غفور الرحیم ہمارے رزق کے معاملے کو بھی آسان فرما، حلال روزی عطا فرما۔ قرض مندوں کے قرضوں کو یا اللہ غیب سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے لڑکی بچے بچیاں مولا کریم جو شادیوں کے قابل ہو گئی ہیں مولا کریم، ان کے لیے تو مناسب جوڑا عطا فرما، جو ان کے حق میں خیر ہے وہی فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہمارے چاہنے سے نہیں، ہمارے کہنے سے نہیں، ہمارے انتخاب سے نہیں، یا اللہ تو ہی فیصلہ فرما دے کہ جو جن لوگوں کے حق میں جو بہتر ہو وہ فیصلہ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں قبول فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل میں قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے طلبہ طالبات کو مولا کریم دونوں جہان کی بلا عطا فرما، اور یا اللہ ان کو یا اللہ اپنے علوم دینیہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔